ذرا غور تو کریں، ہم کس طرح دن رات گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ کتنے ہی گناہ ایسے ہیں جن کا ارتکاب ہم عادت کے طور پر کرتے ہیں۔ کتنے ہی گناہ ایسے ہیں جن کا ارتکاب ہم لا علمی کی وجہ سے کرتے ہیں۔ کتنے ہی گناہ ایسے ہیں جن کا ارتکاب ہم جانتے بوجھتے کرتے ہیں۔ کتنے ہی گناہ ایسے ہیں جن کا ارتکاب ہم تنہائی کی وجہ سے کرتے ہیں۔ کتنے ہی گناہ ایسے ہیں جن کا ارتکاب ہم مجبوری کے بہانے کرتے ہیں۔ کتنے ہی گناہ ایسے ہیں جن کا ارتکاب ہم اپنی اولاد کا مستقبل سنوارنے کے لیے کرتے ہیں۔ کتنے ہی گناہ ایسے ہیں جن کا ارتکاب ہم اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے کرتے ہیں۔ کتنے ہی گناہ ایسے ہیں جن کا ارتکاب ہم ترقی پسندی اور روشن خیالی کے نام پر کرتے ہیں۔ کتنے ہی گناہ ایسے ہیں جن کا ارتکاب ہم نیکی کی اشاعت اور نیکی کی تبلیغ کے نام پر کرتے ہیں۔ کتنے ہی گناہ ایسے ہیں جن کا ارتکاب ہم دینداری اور پرہیزگاری کے الزام میں کرتے ہیں۔ کتنے ہی گناہ ایسے ہیں جن کا ارتکاب ہم معیار زندگی بلند کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ کتنے ہی گناہ ایسے ہیں جن کا ارتکاب ہم ہوس زر اور ہوس اقتدار میں کرتے ہیں۔ کتنے ہی گناہ ایسے ہیں جن کا ارتکاب ہم شیطان کے دام فریب میں مبتلا ہو کر کرتے ہیں۔ کتنے ہی گناہ ایسے ہیں جن کا ارتکاب ہم نفس کی غلامی میں کرتے ہیں۔ کتنے ہی گناہ ایسے ہیں جن کا ارتکاب ہم خواہشات کی پیروی میں کرتے ہیں۔ کتنے ہی گناہ ایسے ہیں جن کا ارتکاب ہم دوستی نبھانے کے لیے کرتے ہیں۔ تو پھر کون ہے جو یہ دعویٰ کرے میں تو گناہ نہیں کرتا؟ وہ گناہ جس کا تم میں رنج ہو خدا کے نزدیک اس نیکی سے بہتر ہے جس سے تم میں غرور پیدا ہو جائے۔ گناہ کے گناہ ہونے کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ اسے چھپ کر کرنا پڑتا ہے۔ لذت کی وجہ سے گناہ نہ کرو، لذت ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہ جائے گا۔ گناہ کچھ اور نہیں ہے بلکہ وہ دیوار ہے جو انسان نے اپنے اور اللہ پاک کے درمیان حائل کر رکھی ہے۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو توبہ کرو، کیونکہ انسان کے گناہ اسے بے چین رکھتے ہیں۔ زیادہ سوچنے سے بہتر ہے استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ ہر ولی کا ایک ماضی ہوتا ہے اور ہر گناہ گار کا مستقبل ہوتا ہے۔ جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا شیوا ہے اور بڑھاپے میں تو بیڑیا بھی پرہیز کرتا ہے۔ غلطی اور گناہ، اور صحیح بات ہے بے عقل لوگ ایک بڑا گناہ تب کرتے ہیں جب وہ کوئی بھی گناہ یہ سوچ کر کرتے ہیں کہ انہیں روکنے والا رب ہے، رب آ کے روکے گا تو وہ رک جائیں گے۔ گناہ انسان کے اندرونی توازن میں جب بے وزنی پیدا ہو جاتی ہے، جب اس کے اندر عزت نفس کی کمی واقع ہو جاتی ہے، خدا سے بیگانگی پیدا ہوتی ہے، علیحدگی پیدا ہوتی ہے، تو وہ گناہ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت کتنی ہے تو بس یہ دیکھ لو کہ تم کو گناہوں سے نفرت کتنی ہے۔ 3 چیزیں گناہ کی بنیاد ہیں: تکبر، جس نے ابلیس کو شیطان بنایا، حرص، جس نے آدم کو جنت سے نکلوایا، حسد، جس کی وجہ سے بھائی نے بھائی کو قتل کیا۔ اللہ پاک ہمیں تکبر، حرص اور حسد سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ 7 تباہ کن گناہ۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 تباہ کن گناہوں سے بچو۔ لوگوں نے پوچھا وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 1 اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، 2 جادو کرنا، 3 کسی کو ناحق مار ڈالنا، 4 سود کھانا، 5 یتیم کا مال ہڑپ کر جانا، 6 میدان جہاد سے بھاگ جانا، 7 نیک عورتوں پر تہمت لگانا۔ گناہ کے چھوٹا ہونے کی طرف نہ دیکھو بلکہ یہ دیکھو کہ تم نافرمانی کس کی کر رہے ہو۔ محبت کرنا گناہ نہیں ہے، محبت میں بہک جانا گناہ ہے۔ کہتے ہیں کہ محبت میں سب جائز ہے، غلط کہتے ہیں۔ محبت وہ جائز ہے جس میں پاکیزگی ہو۔ گناہ کا آغاز مکڑی کے تار کی مانند نازک ہوتا ہے، لیکن انجام جہاز کے رسے کی مانند مضبوط اور ناقابل شکست ہوتا ہے۔ گناہ کا موقع نہ ملنا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک ہے۔ کثرت گناہ سے دل کی حس خراب ہو جاتی ہے تو گناہ کی پریشانی اور ظلمت کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ امید توبہ پر ہو چکے بہت گناہ یا اللہ، مہلت تو مل رہی ہے، توفیق بھی عطا کر، آمین۔ 3 گناہ معاف نہیں ہوں گے:
حضرت ابن عباس سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے 3 قسم کے گناہ معاف نہیں کرے گا۔ ان گناہوں کے علاوہ جس قدر گناہ ہوں گے ان کو معاف کر دے گا، لیکن ان 3 گناہوں کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ نمبر 2، جادو کرنا یا کروانا۔ نمبر 3، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ حسد کرنا۔ تشریح، یعنی اگر کوئی آدمی ان گناہوں سے توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے تو اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ان گناہوں کے علاوہ اور جتنے گناہ ہوں گے اگر اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ شرک اس قدر سنگین جرم ہے کہ شرک کرنے والے آدمی کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا۔ جادو یہ وہ بدترین گناہ ہے جو آدمی کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ حسد یہ ایسا زہریلا گناہ ہے جو آدمی کی سالہ سال کی تمام نمازیں، تلاوت، صدقات اور دیگر عبادات ایک لمحے میں برباد کر دیتا ہے۔ لہٰذا ان گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیا جائے۔ گناہ گن گن کے دل چھوٹا کیوں کروں میں یا اللہ، سنا ہے تیرے کرم کا کوئی حساب نہیں۔ بے شک دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر و عافیت سے رکھے اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔